ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی اسے سیج پر بیٹھے کہ اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں کی سونے کی اور کانچ کی چوڑیاں اتاری تھیں، پھر انگلیوں سے انگوٹھیاں اتاری تھیں۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نفرت دیکھنے کے لائق تھی، اس رشتے کو لے کر۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کان کے آویزاں نوچ کے اتارتی کہ ولید خانزادہ نے کمرے میں قدم رکھا، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنی کارروائی روک لی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ماہین کو نظروں کے حصار میں لیے بولا، کیسا لگ رہا ہے میرے بیڈ پر میرے نام سے جڑ کر سج سنور کر بیٹھنا؟ اس کے ہر انداز میں غرور اور اکڑ تھی، چہرے کے تمسخر بھرے تاثرات ماہین کو آگ لگا گئے تھے۔ زہر لگ رہا ہے، نفرت ہو رہی ہے آج خود سے، ولید خانزادہ۔ ماہین حقیقت پسندی سے بولی تھی۔ گڈ، اتنا سمجھ لو یہ میری شدید ترین خواہش ہے کہ تم خود سے بے انتہا نفرت کرو۔ جانتی ہو میں اپنی کسی خواہش کو حسرت رکھنے کا قائل نہیں۔ ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ جل کر خاک ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی بیڈ سے اور بولی، میرا تمہارے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جو تم چاہتے ہو تھے وہ ہو گیا، اب تم جیو اپنی زندگی اور مجھے جینے دو اپنی زندگی اپنے طریقے سے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزر کر واش روم کی طرف جانے لگی تھی اور وہ ایک دم سے اس کا راستہ روک گیا۔ ابھی کہاں ماہین بیگم، کہاں پوری ہوئی میری چاہتیں؟ وہ اس کا بازو تھام کر اپنے روبرو کرتا ہوا بولا تھا۔ جو تم چاہتے تھے وہ ہو تو گیا، اور کیا چاہتے ہو؟ ماہین تکلیف سے بولی تھی۔ یہ آدھا ادھورا ساتھ ہے ابھی، میں مکمل سب کچھ اپنے حساب سے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مانی ہیزی سی انداز میں بولا تھا، جس پر وہ نظریں چراتی ہوئی بولی، میرا موڈ نہیں ہے تم سے بحث کرنے کا، جان بخشو میری۔ آخر میں وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ اتنی آسانی سے نہیں، بہت اکڑ اور غرور ہے تم میں، ابھی بھی اس کا بخوبی مظاہرہ کر چکی ہو جس میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ وہ بھرپور تنزیہ انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت میں بولی تھی۔ تمہیں سارا بھابھی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی ماہین۔ ولید خانزادہ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت تنبیہ تھی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ تم نے ان سے بدتمیزی کی، اور تم نے تو اپنے ماں باپ اور بہن سے بھی خوب بدتمیزی کی ہے، اور میرا بھی ذرا لحاظ نہیں کیا، ساتھ کھڑا تھا تمہارے۔ پھر بھی افسوس، بندہ شوہر کا تھوڑا سا لحاظ کر لیتا ہے ماہین، تم میں تو وہ بھی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اس کے انداز اور پھر باتوں پر اسے گھبراہٹ ہوئی، جلدی سے واش روم کی جانب جانے لگی اور اس کا بازو دبوچ کر رو گیا۔ ولید اسے اس والیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے واش روم جانے کی؟ پہلے تمہیں خراج تحسین تو پیش کر لوں ماہین بیگم۔ اسے بیڈ پر پٹخا اور خود شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی۔ اب وہ بلیک قمیض پر بلیک اسٹریٹ پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ نہیں پلیز، وہ تڑپ کر بولی۔ مرد کی اس زیادتی کے شدید خلاف تھی، اور وہ آج خود کے ساتھ یہ سب ہونے لگا شادی کے نام پر، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ بیڈ پر بکھرا زیور اسے چبھنے لگا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ منٹوں میں اس کا کانفیڈنس نچوڑ ہو چکا تھا۔ وہ ایک عام لڑکی ہی بن گئی تھی۔ ساری بولڈنس ولید خانزادہ کے سامنے مدھم پڑ گئی۔ وہ زبان سے تسلیم بھی نہ کرتی اس پر کہ اس کا دل تسلیم کر چکا تھا کہ اس کے جسم پر پورا حق رکھتا ہے، وہ چاہے جس طرح بھی وصول کرے۔ کبھی کوئی مرد شرمندہ نہیں ہوتا اس پر، جبکہ دوسری طرف بیوی اس کے بعد اپنا اعتماد کھو دیتی ہے۔ وہ کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاتی اور ایسا کچھ ہونے سے ڈرتی تھی۔ ہاں، وہ ڈر گئی تھی، اور اس مرد کی مردانگی سے۔ وہ اس کے اندر خوف بیٹھ چکا تھا اور دل ہی دل میں اعتراف کر چکی تھی اپنی کمزوری کا۔ جب کبھی مرد کی مردانگی کی بات آتی ہے تو عورت اس کے مقابل سدا کمزور رہی ہے۔ ماہین خانزادہ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے آنے سے پہلے اس زیور کو اتارنے کی؟ چلو شاباش، پہلے پہنو سارا زیور، پھر رونمائی دوں گا، ورنہ ایسی اجڑی ہوئی دلہن کو ولید خانزادہ کیا خراج تحسین پیش کرے گا؟ ولید خانزادہ کی اس عجیب و غریب فرمائش پر وہ حیران ہوئی۔ زیادہ غور اور فکر کرنے کے بجائے اس کے کہے پر عمل کرنے لگی۔ جلدی جلدی زیور پہننے لگی۔ ہاتھوں کا زیور دوپٹہ سر پر لیا جو بد احتیاطی کی وجہ سے کندھوں پر تھا، اور بیٹھ گئی۔ اب کہ وہ اس کی تھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا، شاباش ماہین، تمہارے سدھرنے کے کچھ چانسز ابھی بھی باقی ہیں۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی تھوڑی کو مضبوطی سے تھامتا ہوا چہرہ اوپر اٹھاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا پوچھ رہا تھا، کیا واقعی بغیر کسی عملی کارروائی کے تم سدھر سکتی ہو یا نہیں؟
ولید خانزادہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہاں، جیسا کہو گے کروں گی، پر یہ سب مت کرو، مجھے میری نظروں میں نہ گراؤ پلیز۔ وہ آنسو اندر ہی اندر گرانے کے لیے اپنی پلکوں کو چپکتی معصوم سی گڑیا لگی۔ ولید خانزادہ کو بے بسی سے بولتی آخری لفظوں میں التجائیہ کرنے لگی۔ صبح شرافت سے سارا بھابھی سے معافی مانگو گی اور اپنے ماں باپ اور بہن سے تمیز سے دائرے میں ملو گی جب ناشتہ لے کر آئیں گے وہ۔ اس نے اس کی تھوڑی تھامتے ہوئے آنکھوں میں جھانک کر تائید چاہی تھی اپنی بات کی۔ ہاں ہاں بالکل مانگوں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ گڈ، فرما بردار بیوی بن کر رہو گی تو یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا اور تمہاری مرضی کو اہمیت دی جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کی تھوڑی چھوڑ کر بولا تھا۔ جی جی جی، ماہین جلدی سے بولی تھی۔ گڈ، وہ تعریفی انداز میں بولا تھا اور وہ اس کی تھوڑی چھوڑ چکا تھا، اب اس کا زیور اتارنے لگا۔ میں خود اتار دوں گی، وہ دھیمے لہجے میں نظریں جھکاتی ہوئی بولی تھی۔ اف ماہین، مجھے شاک میں مارو گی، ایسی تابیداری پر صدقے نہ جاؤں۔ ولید خانزادہ کے کہے لفظوں پر وہ ضبط کر گئی اور اپنا غصہ اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ زیور اتارنے میں اس کے ہر لمس پر وہ کانپ جاتی، اسے خوف تھا کہیں وہ اپنی بات پر پھر نہ جائے اور پھر اپنا حق جتانے نہ شروع کر دے۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی اور اس کا ہاتھ تھامتا شیشے کے سامنے آیا۔ دوپٹے کی پنس کھلنے کی وجہ سے بھاری چولی کا گلا آگے سے نیچے کی طرف جھک گیا تھا، جس سے اس کا جسم نمایاں ہونے لگا تھا، اور اس نے جلدی سے آگے گلے پر ہاتھ رکھا، جس پر اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہٹا دیا تھا، اور اس کے جسم کی رعنائیاں واضح ہوتی چلی گئیں۔ ولید پر اس نے دوبارہ خود کو چھپانے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ اسے اس وقت غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس کا غصہ افورڈ کر سکتی تھی۔ جانتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرا لباس ہو اور میں تمہارا لباس ہوں۔ اگر شرم تم دنیا کے اور مردوں سے کرو زیادہ بہتر رہے گا تمہارے حق میں، ولید خانزادہ سکون سے بولا تھا، اور اس کی بات پر وہ نظر جھکا گئی، دوبارہ ہاتھ نہ رکھ سکی گلے پر۔ ولید اس کے گلے میں نازک سی چین پہنائی جس پر وہ دو دل بنے تھے، جو ایک ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا، جس کے نیچے 3 چینز لٹکی ہوئی تھیں اور ہر چین کے آخر میں ایک ڈائمنڈ لگا تھا۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے، کل سب کا یہی پہلا سوال ہوگا، اس لیے کچھ دنوں تک اتارو گی نہیں اسے تم۔ وہ نرم لہجے میں بولا تھا، کچھ دیر پہلے والی سختی کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ ماہین حیران تھی اس شخص پر جو پل پل رنگ بدلتا تھا اور جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اوکے، تم چینج کرو۔ ولید نے اس کی طرف نائٹی بڑھائی۔ تمہیں اس طرح کے کپڑوں میں کمفرٹیبل ہوتی ہو اور ایسا لباس تمہیں پسند ہے، جو اس کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ نہیں، میں شلوار قمیض پہنوں گی۔ وہ جلدی سے ایک سمپل ڈریس نکال کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ سنبھل کر جاؤ گی، ولید نے کہا ہنستے ہوئے، پر سنی انسنی کرتی ہوئی واش روم میں بند ہوگی۔ ولید کو ہنسی آئی اور نائٹی کو واپس الماری میں رکھتے ہوئے بولا، تمہیں بھی کبھی پہنے گی میری بیوی، صرف میرے لیے۔ فی الحال تمہارا وقت نہیں آیا ابھی۔ کافی دیر بعد وہ آئی تھی کمرے میں۔ ماہین نے جان بوجھ کر دیر لگائی تھی واش روم میں۔ ولید کو بیڈ پر سوتا پا کر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ سارا زیور سمیٹ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ صبح اس کے سامنے شرمندگی نہ ہوتے اس لیے پہلے ہی اس نے ایک شلوار قمیض نکال کر ہینگ کر دیا، جہاں اس کے لیے آلریڈی 1-2 ڈریس ہینگ کیے ہوئے تھے۔ وہ تکیہ لے کر صوفے کی طرف جانا چاہ رہی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اگر مجھے اپنا حق لینا ہوتا تو تمہیں صوفے سے اٹھا کر یہاں پٹک کر لے سکتا ہوں، اگر نہیں لینا تو تم مجھ سے لپیٹ بھی جاؤ تب بھی تم سے میرے ارادے نہیں ہٹا سکتی، اس لیے شرافت سے بستر پر سو جاؤ، سمجھی؟ مجھے اس قسم کے ڈرامے پسند نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور اس نے تکیہ دوبارہ اپنی جگہ پر رکھا اور سمٹ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ اس پہ کہ کمبل درست کرتا دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ حکمت خانزادہ اپنے گاؤں کے سردار تھے اور ان کے 2 ہی بیٹے تھے، حاکم خانزادہ اور ہاشم خانزادہ۔ رواج کے مطابق حاکم خانزادہ نے اپنے باپ کی ذمہ داری سنبھالی تھی، جس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا ولید خانزادہ اور چھوٹا کبیر خانزادہ تھا اور 1 بیٹی شمسہ تھی۔ جبکہ ہاشم خانزادہ باہر ملک سے پڑھ کر گاؤں آئے تو حکمت
جس سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ماہین اور مناہل۔ مناہل کی پیدائش کے بعد سعدیہ خانزادہ کو ڈاکٹر نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہاشم باہر ملک میں اپنا بزنس کر رہے تھے، گاؤں آتے جاتے رہتے تھے۔ اب ان کی ماں نے زور ڈالنا شروع کیا کہ وہ بیٹے کے لیے دوسری شادی کر لیں، پر وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سعدیہ کی پریشانی اور ماں کا زور دیکھ کر انہوں نے اپنے باپ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر باہر ملک جانا چاہتے ہیں۔ ہاشم کے اصرار کو دیکھتے ہوئے حکمت خانزادہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی صورت انہیں باہر ملک اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر جانے دیں گے جب وہ ماہین کا نکاح ولید سے کروائیں گے۔ حکمت خانزادہ قطعی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنے اصل سے دور ہو جائے، اور ایک رشتے کے ذریعے دونوں بھائیوں کو باندھ کر بھی رکھنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے اصل سے جوڑ کر رکھنا چاہتے تھے۔ باپ کے بھرپور اصرار پر ان کو ماننا پڑا، اور اپنے باپ کے فیصلہ یوں ماہین کا نکاح 7 سال کی عمر میں 12 سالہ ولید خانزادہ سے ہو گیا تھا، اور وہ لوگ باہر ملک آ گئے تھے۔ یہاں زندگی کا رخ کیا بدلا کہ باہر کی آزاد آب و ہوا نے ماہین کو بولڈ بنا دیا تھا، جبکہ مناہل باپ کے قریب ہونے کی وجہ سے ویسی ہی رہی جیسا ایک پاکستانی لڑکی کو ہونا چاہیے۔ ماہین بے انتہا ماڈرن اور بولڈ ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ ماہین شلوار قمیض پہن کر اپنے اصل سے جڑی تھی، وہ بھی جینز شرٹ پہنتی تھی۔ اس کا سکارف لینا، اپنی حد میں رہنا اس کی عادت تھی۔ وہ لڑکوں سے دوستی رکھنا پسند نہ کرتی تھی، کام کے حساب سے بات کر لیتی، پر ان سے فرینکنس کی قائل نہ تھی، جبکہ اس کی بنسبت ماہین کی لڑکوں سے دوستی بھی تھی اور ان کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھی، اور اس کا حلیہ بھی ان جیسا ہو گیا تھا۔ سلیو لیس پہننا بات تھی، اس لیے ہاشم خانزادہ اسے سمجھاتے تو بھی ماہین پر کسی بات کا اثر نہ لیتی، اور ایک دن حد ہوگی جب اس نے اپنے باپ سے کہا وہ ایک فرنگی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تب اس کے باپ کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوگی اس کی تربیت کرنے میں۔ تب انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے ایک شرط رکھی کہ وہ 1 مہینہ پاکستان رہ لے، اور اپنے ددھیال میں تو وہ خود امریکہ واپس آ کر اس کی شادی کروا دیں گے جیک سے، جس پر اس نے تھوڑا احتجاج کیا، یہ کہہ کے کہ کیا فائدہ وہاں جانے کا۔ تو اس کے باپ نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ وہ اس کے دادا اور تایا چاہتے ہیں کہ کچھ وقت وہ لوگ ان کے ساتھ گزاریں۔ آخرکار ان کے سمجھانے کا اثر ہوا اور وہ مان گئی۔ پاکستان جانے کے لیے وہ انجان تھی کہ کس مقصد کے لیے پاکستان لے کر جایا جا رہا ہے، اس پر اس کی ماں اور بہن جانتے تھے۔ وہ بالکل انجان تھی ان باتوں سے، اور خوشی خوشی تیاری کرنے لگی۔ جب وہ پہلی دفعہ اسے ولید خانزادہ نے دیکھا تو اسے بے حد انتہا افسوس ہوا، کیونکہ وہ ایک سلیو لیس شرٹ اور کیپری پہنے ہوئے تھی۔ جب اس نے اسے اکیلے میں سمجھانا چاہا کہ اس طرح کے کپڑے یہاں نہیں پہنے جاتے، تم یہ کپڑے بدل کر پھر گاؤں چلو، اس نے بہت برے طریقے سے اسے جھڑکا، کہہ کر کہ ہونا پھر گاؤں کی جاہل مرد عورتوں کو اس کے کپڑوں سے ہی جج کرتے ہو، اگر یہی مردانگی ہے تو تم لوگوں کی تو میں تھوکتی ہوں ایسی مردانگی پر۔ اس کی بات پر ولید خانزادہ کو بے انتہا غصہ آیا، پر ضبط کر کے وہ بے وقت غصہ نکالنا بیوقوفی سمجھتا تھا، پر وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا وہ کس طرح کی باغی لڑکی ہے، اسے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اسے سدھارنے کے لیے۔ گاؤں جا کر اس نے چچا نے یہ بات بتا دی، حقیقت وہ کس مقصد سے اسے لائے ہیں۔ یہ جان کر ولید خانزادہ کو شدید افسوس ہوا کہ وہ کسی فرنگی سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ولید خانزادہ کا دل چاہا کہ وہ بھول جائے کہ وہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ وہ تو کم عمری سے ہی جانتا تھا کہ اس کے نام سے کسی کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور وہ خود اس کے لیے سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ سیاست میں قدم رکھ چکا تھا، اور بہت سی لڑکیاں اس طرف بڑھیں، پر وہ خود کو اس کی امانت سمجھے سنبھالے ہوئے تھا۔ گاؤں میں سب ماہین سے پیار سے ملے، پر ماہین کا رویہ سرد سا ہی تھا۔ گاؤں میں کبیر خانزادہ کی بیوی سارا خانزادہ نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا، وہ سب کی لاڈلی تھی، اور اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور ایک بیٹے کی ماں تھی۔ دوسری طرف ولید خانزادہ اب 31 سالہ مرد تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے حاکم خانزادہ کئی بار اپنے بھائی سے کہ اب ماہین کی رخصتی دیں، پر ہاشم اپنے بڑے بھائی کو ٹالتے رہے، اور یوں اچانک وہ مان گئے تو بھی انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ ماہین اپنے آپ میں مگن رہتی اور سب تیاریاں کرنے لگے شادی کی۔ اسے انجان رکھا گیا کہ اچانک 4 دن پہلے اسے بتایا گیا کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہ پہلے سے ہی ولید خانزادہ کے نکاح میں ہے۔ اس نے بہت شور کیا،
مچایا اور ہنگامہ کھڑا کیا اور اس کا پاسپورٹ چھین لیا گیا اور اس کے رابطے کے ذریعے بند کر دیے گئے۔ اس کی موبائل چھین کر اس نے بے انتہا بدتمیزی کی۔ ولید خاندازت سے یہ کہے کہ اگر تم تو انتہائی گھٹیا انسان ہو، کیا فائدہ ہوگا ایسی لڑکی سے رشتے میں جڑ کر جس کے دل میں ہی نہیں تم؟ پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے تم۔ اور بھی بہت کہہ رہی تھی کہ اس سے، جس کے جواب میں وہ چپ رہا، ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی مسکراہٹ۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ سر تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اتنا بولو جتنا برداشت کر سکو، اپنی برداشت سے زیادہ بولو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یاد رکھنا میں حساب میں برابری کا قائل ہوں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کون پچھتائے گا۔ اس کی ڈٹھائی دیکھتے ہوئے وہ چپ ہوگی اور اپنی طرف سے ماہین نے اپنے ماں باپ اور بہن کو بہت باتیں سنائیں۔ اس زیادتی پر کسی نے اسے کچھ جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور وہ تھک کر چپ ہو گئی تھی۔ سب نے سمجھا کہ وہ اپنی بھڑاس نکال چکی ہے، اب تو ریلیکس ہوگی۔ پھر بھی اس پر پہرے داری صحت تھی۔ ہمایوں مہندی میں نارمل ہی رہی تو ہاشم خان زادہ نے پہرے داری ہٹا دی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ موقع دیکھ کر وہ حویلی سے بھاگ جائے، پر وہ انجان تھی کہ اس کے شوہر نے اس پر پہرے داری نہیں ہٹائی تھی، صرف ایک باپ نے ہٹائی تھی۔ اسی وجہ سے وہ دوبارہ پکڑی گئی۔ تب پہلی بار ایک باپ نے اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ کاش تم جیسی بیٹی مر جاتی۔ آج مجھے نفرت ہو رہی ہے ایک بیٹی کے باپ ہونے پر۔ کاش میں بے اولاد ہی رہتا تو اچھا ہوتا، پر تم جیسی بیٹی نہ ملتی مجھے۔ آخر تم سمجھ کیوں نہیں رہی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم اس کی بیوی ہو؟ میں نہیں مانتی بچپن کے اس نکاح کو۔ پلیز ڈیڈ، مجھے اس عذاب میں نہ دھکیلیں پلیز۔ اس کا نڈر انداز دیکھتے ہوئے ہاشم خان زادہ نے ولید خان زادہ سے کہا کہ اب تم ہی اسے سنبھالو، جو چاہتی ہو وہ کرو، پر آج اسے منا کر حویلی میں لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے لیے یہ میری بیٹی مر چکی ہے، اب یہ تمہاری بیوی ہے اور تم ہی اسے سنبھالو۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئی اور انہیں منتیں کرنے لگی کہ پلیز ڈیڈ، مجھے اس جلاد کے پاس اکیلے چھوڑ کر نہ جائیں پلیز۔ وہ منتیں کرنے لگی اور ان کے روبرو آ کر اس کا باپ آگے بڑھ گیا بغیر کوئی تاثر دیے، جبکہ وہ پیچھے لمکی۔ اسی لمحے ولید خان زادہ نے اس کا بازو دبوچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا باپ چلا گیا۔ وہ روتی رہ گئی۔ وہ شخص قہر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس ماہین، مجھے کسی سختی پر مجبور نہ کرو، شرافت سے رخصت ہونے کے لیے مان جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے تنبیہ کی تھی، کبھی نہیں، مجھے مار کر بے ہوش کر دو یا پھر میری لاش کو رخصت کرواؤ، باقی زندہ تو تم ایسا کرنے میں ناکام ہی رہو گے۔ ولید خان زادہ، وہ کٹر ضدی لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا کہ اب کیا کرو گے ولید خان زادہ؟ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اسے بازو میں دبوچتا کمرے میں لایا تھا اور بولا، اب جو میں کروں گا وہ میری مرضی نہیں تھی، اس کی ذمہ داری تم ہو۔ ماہین خان زادہ، مجھے تو تا عمر افسوس رہے گا، پر تم بھی تا عمر پچھتاؤ گی اپنے اس عمل سے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سخت بے تاثر میں لہجے میں بولا تھا۔ اسے بیڈ پر پٹک کر وہ گراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری ضد نے مجھے مجبور کر دیا ہے یہ سب کرنے پر۔ وہ بوکھلا گئی کہ اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، پر اسے پاؤں سے پکڑ کر وہ روک گیا تھا۔ اس کی راہیں مسترد کر دی گئیں۔ اس نے اپنے ایک کندھے پر پڑی شال کو اوڑھنا چاہا، پر ولید نے شال پر ہاتھ ڈال کر اس شال کو اس کے جسم سے جدا کر کے دور پھینکی۔ اب اس کا ہاتھ اس کی قمیض پر تھا۔ پلیز نہیں ماہین، منتوں پر اتر آئی تھی کیونکہ اس کے ارادوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہوا تھا اسے، اور ایک کندھے سے پھاڑ دی اس کی قمیض۔ ولید نے برہنہ کندھے پر ہاتھ رکھی تھی، وہ اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتا اس کے اوپر جھکا اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے۔ شدت سے اس کے عمل سے ماہین کی چیخ نکل گئی تھی، جسے لمحوں میں ہونٹوں میں قید کر دیا گیا اور وہ مکمل اس پر حاوی ہوا تھا۔ ماہین کی ہمتیں جواب دے گئی تھیں اور جیسے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی، اس نے اسی لمحے